اپنے سبھی سننے والے خواتین و حضرات کو سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کرتی ہوں آج کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قصے اللہ والوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں قصہ معرکہ کربلا کا 11واں حصہ۔ آپ سبھی ملاحظہ کیجئے۔ فاختہ اور بوڑھی عورت دونوں نے مل کر ذکوان کو اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ ذکوان کے چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ فاختہ کو بے حد صدمہ ہوا۔ اسے ڈر ہوا کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ اس نے بوڑھی عورت سے گھبراہٹ میں پوچھا کہ کہیں یہ مر تو نہیں گئے؟ بوڑھی عورت غور سے ذکوان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، مرا نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے اس کی یہ صورت ہو رہی ہے۔ کاش ہم اٹھتے ہی انہیں پکڑ لیتے، فاختہ بولی، تب اس کی ایسی حالت نہ ہوتی۔ بوڑھی عورت نے کہا، لیکن اس نے ہم کو موقع ہی کب دیا؟ ابھی بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، خدا بہتر کرے گا۔ دونوں خاموش ہو کر اس کی اور دیکھنے لگیں، لیکن انہیں سلید کی بھی فکر تھی۔ وہ اب تک بھی نہیں آئے تھے۔ ان کے نہ آنے کی وجہ سے وہ دونوں اور بھی پریشان تھیں۔ فاختہ نے کہا، بھائی جان ابھی تک نہیں آئے، دوپہر ہو گئی، کہیں واقعی وہ گرفتار نہ ہو گئے ہوں۔ بوڑھی عورت نے بات کاٹتے ہوئے کہا، خدا نہ کرے، ایسی بری بات منہ سے نہ نکال بیٹی۔ تو ذکوان کی خبر گیری کر، میں سلید کی خبر لینے جاتی ہوں۔ نہیں دادی جان، آپ نہ جائیں، آپ کمزور ہیں، میں جاتی ہوں۔ فاختہ نے کہا، میں ڈرتی ہوں کہیں تجھے باہر دیکھ کر سلید پھر کوئی بیجا حرکت نہ کر بیٹھے۔ بوڑھی عورت نے کہا، دادی جان، کیا عربوں کی عورتیں باہر نہیں نکلتیں؟ فاختہ نے پوچھا، نکلتی ہیں، اور تجھے بھی سلید منع نہیں کرتا، لیکن اب تو میں تیرا اس لیے نکلنا پسند نہیں کرتی کہ مروان اور یزید تیری فکر میں ہیں۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں ان دونوں سے نہیں ڈرتی۔ اور رات کیا ہوا تھا؟ اگر ذکوان نہ آ جاتا تو مروان مجھے اٹھا کر لے جاتا۔ فاختہ نے جوش میں آ کر کہا، اور کیا ہوتا؟ خدا کی قسم ایسا کبھی نہ ہوتا، یا میں اسے مار ڈالتی یا وہ مجھے مار ڈالتا۔ اچھا یہی صحیح، لیکن دونوں حالتوں میں خرابی تھی۔ تو مروان کو مار ڈالتی تو اسلامی قانون تجھے اپنی پکڑ میں لے لیتا، اور اگر مروان تجھے مار ڈالتا تو موت تجھے اپنی گود میں لے لیتی۔ غرض یہ کہ تو دونوں حالتوں میں ہمارے ہاتھ سے گئی تھی۔ مگر وہ رات کا وقت اور سنسان میدان کا مقابلہ تھا۔ اب دن میں اور آبادی کے بھیتر کسے ہمت ہو سکتی ہے کہ میری اور آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ فاختہ بولی، لیکن اب دوپہر ہو گئی ہے بیٹی، اس تمتماتی دھوپ میں اور گرم ہوا میں تو باہر نہ جا۔ کیا میرا رنگ میلا ہو جائے گا یا میں پگھل جاؤں گی؟ دونوں ہی باتیں ہو جائیں گی۔ اس وقت تو باغ میں پھول بھی کمہلا جاتے ہیں۔ مگر بھائی جان کا پتہ لگانا بھی تو ضروری ہے۔ مجھے جانے دو، میں اسے ڈھونڈ لاؤں گی، بوڑھی عورت نے کہا۔ مگر میں نے عرض کیا کہ آپ کمزور ہیں، گرم ہوا اور تیز دھوپ آپ پر فوراً اثر کر جائے گی۔ میں تو برداشت بھی کر لوں گی۔ اچھی دادی جان، مجھے ہی جانے دو۔ اچھا تو ہی جا، مگر جلدی چلی آنا، بوڑھی عورت نے کہا۔ فاختہ نے جلدی سے پیٹی کسی، اس میں خنجر لٹکایا، دوپٹہ ٹھیک کر کے اوڑھا، اور اس پر ایک کالی چادر ڈال کر اس طرح اپنے جسم کو اس میں لپیٹ لیا کہ سوائے آنکھوں کے بدن کا کوئی اور حصہ نظر نہ آتا۔ وہ بوڑھی عورت کو سلام کر کے چلی اور گھر سے باہر نکلی۔ چونکہ اس وقت دوپہر تھی، تیز گرمی، لو کا زمانہ، مدینے کے باشندے گھروں میں چھپے ہوئے تھے۔ کوئی ایک دو آدمی نظر آ جاتا تھا۔ راستہ سنسان اور گلیاں ویران تھیں۔ فاختہ گھر سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ سامنے سے سلید آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ خوش ہو گئی اور تیزی سے ان کی اور بڑھی۔ سلید نے دور سے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن ایک تو دوری زیادہ تھی، دوسرے فاختہ کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، تیسرے مسلمانوں کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ کسی عورت کو نظر بھر کر نہ دیکھتے تھے، اس لیے سلید نے اسے نہ پہچانا۔ اس نے دور ہی سے ایک نظر فاختہ کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر لی تھی۔ جب فاختہ ان کی اور بڑھی تو وہ ایک اور ہو لیے۔ فاختہ نے کہا، بھائی جان، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ اب سلید نے فاختہ کی اور دیکھتے ہوئے کہا، ارے فاختہ، تو ہے؟ جی ہاں، میں ہوں۔ اس وقت تک آپ کے نہ آنے کی وجہ سے میں اور دادی جان دونوں بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ ضرور ہو گئی ہوگی۔ اب تو کہاں جا رہی تھی؟ میں آپ کو تلاش کرنے جا رہی تھی، فاختہ نے بتایا۔ سلید بولا،
آج کچھ ایسے واقعات پیش آ گئے کہ میں اس وقت تک گھر نہ پہنچ سکا۔ کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا؟ نہیں، آ گھر چل، میں بتاؤں گا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلے اور جب گھر پہنچے تو بوڑھی دادی سلید کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ فاختہ نے دور ہی سے کہا، دیکھو میں بھائی جان کو ڈھونڈ لائی دادی جان۔ بوڑھی عورت نے ہنس کر کہا، کیوں نہ ہو، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ سلید نے مسکرا کر کہا، جی بڑی بہادر۔ دروازے کے سامنے ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ فاختہ کو جوش آ گیا۔ اس نے کہا، جی میں ڈری ہوئی کھڑی تھی، نہیں میں بھول گیا، سہمی ہوئی، دھیرے دھیرے جا رہی تھی۔ سلید نے چٹکی لی۔ سہمی ہوئی؟ یہ مرد اپنے برابر کسی کو طاقتور ہی نہیں سمجھتے، فاختہ نے نڈر ہو کر جواب دیا۔ سلید نے ہنس کر کہا، او ہو، آ گیا میری پیاری بہن کو جوش۔ دادی جان ذرا دیکھو تو چہرہ کتنا لال ہو گیا ہے، اور کھنجر تو دیکھو، ہاتھ میں اس طرح پکڑ رکھا ہے جیسے مجھ پر ہی حملہ ہونے والا ہے۔ فاختہ نے ہاتھ میں خنجر لے رکھا تھا۔ اس نے شرما کر خنجر جھکا لیا اور کہا، خدا نہ کرے میں آپ پر حملہ کروں، خدا کی قسم مجھے اپنی بہن پر بڑا ناز ہے، نہایت بہادر اور بڑی جوشیلی ہے۔ شاید میرا بھائی بھی اگر ہوتا تو بہت جوشیلا ہوتا، سلید نے کہا۔ اس میں شک نہیں کہ اکثر فاختہ کی سہیلیاں مجھ سے کہا کرتی ہیں کہ فاختہ ہم سب میں بہت بہادر ہے، بوڑھی عورت نے بتایا۔ مگر یا تو عورتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، فاختہ نے بتایا، یہی تو خرابی ہے۔ اگر زندگی میں کوئی جہاد ہو گیا تو میں دکھاؤں گی کہ عورتیں کس بہادری سے لڑ سکتی ہیں۔ سلید بولا، فاختہ میں تیری طاقت اور بہادری کو جانتا ہوں، خدا کی قسم تو خاندان کی ناک ہے، میں تو تجھے چڑھانے کو چھیڑ دیا کرتا ہوں، پر بیٹا تو اس وقت تک کہاں رہا؟ بوڑھی دادی نے کہا، دادی جان سلید نے بتایا، جب میں نے صبح کی نماز پڑھی تو معلوم ہوا کہ شام دیش سے ایک سفارت آئی ہے۔ چونکہ آج کل نت نئی خبریں سننے میں آ رہی ہیں، اس لیے میں ٹھہر گیا کہ سفارتوں کو دیکھوں کہ وہ کہاں سے اور کیوں آئے ہیں۔ بیٹا شام ملک کے کس شہر سے سفیر آئے ہیں؟ شام ملک کی راجدھانی دمشق سے۔ جب تو ضرور یزید کے سفیر ہوں گے، یہی بات معلوم ہوئی ہے۔ شاید یزید نے انہیں مدینے والوں سے اپنی بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے۔ خدا مسلمانوں پر رحم کرے، یزید کی بیعت کا فتنہ ضرور مسلمانوں میں خیریزی کرائے گا۔ عام طور پر لوگ یزید کی بیعت سے ناراض ہیں۔ اچھا تم نے سفیروں کو دیکھا؟ نہیں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک میں نے اور بہت سے مسلمانوں نے ان کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آئے۔ مجبور ہو کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، میں بھی چلا آیا۔ کہیے ذکوان کو ہوش آیا؟ بوڑھی عورت نے بتایا، صبح کے وقت ہوش آ گیا تھا، لیکن جب مجھے اور فاختہ کو تیرے آنے کی وجہ سے پریشان ہوتے دیکھا تو ہمارے منع کرتے کرتے بھی خود اٹھ کر تمہیں تلاش کرنے کے ارادے سے نکلا، پر کمزوری کی وجہ سے 4 ہی قدم چل کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ افسوس، میری بیوقوفی نے ادھر تمہیں پریشان کیا، ادھر ذکوان کو تکلیف پہنچائی۔ اگر میں یہاں آ کر تم سے کہہ جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آؤ ذکوان کو دیکھیں۔ یہ تینوں جا کر ذکوان کے پاس بیٹھ گئے۔ ذکوان اب بھی بے ہوش تھے۔ تینوں انہیں غور سے دیکھنے لگے۔ دوستو یہ قصہ ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔